نمبر 1، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ دو چیزوں میں فرق اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ ان دو لفظوں میں بار بار کہتا ہوں، فرق سمجھ لیں۔ اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ اپنی فکر اور کوشش نہیں کرنی، اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ بات سمجھ لیں۔ اور دوسروں کی اصلاح نہیں، دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے۔ ہوتا ایسے ہے کہ ہم دوسروں کی اصلاح شروع کر دیتے ہیں اور اپنی اصلاح کی فکر اور کوشش بھی نہیں کرتے۔ اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں کہ ہم جب بیٹھتے ہیں تو دوسروں کے حالات پہ تبصرے کرتے ہیں اور ہم اپنے حالات کو بدلنے کا مشورہ نہیں کرتے۔ اس لیے اس موقع پر میں ایک گزارش کیا کرتا ہوں اور ایک بات کہتا ہوں کہ دوسروں کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ بہتر ہے۔ دوسروں کے کام پر 10 سال کا تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ بہتر ہے۔ پھر سن لیں، دوسروں کے کام پر 10 سال تبصرہ کرنے سے اپنے کام کا 10 منٹ کا مشورہ کرنا بہتر ہے۔ تو ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے۔ ہمارے عقائد ٹھیک نہیں تو عقائد ٹھیک کرنے ہیں۔ عقائد ٹھیک ہیں تو اس پر دلائل جمع کرنے ہیں۔ اگر ہمارے عقائد پر شبہات ہیں تو ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم نے نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اگر فرض نماز رہ گئی ہے تو اس نماز کو قضا کر کے پڑھنا ہے، اس کو اب ادا کریں، چھوٹ گئی ہے، یہ ذہن نشین فرما لیں۔ اگر عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں یا بیماری ایسی خطرناک لگ گئی ہے کہ نماز نہیں پڑھی جا رہی اور ٹھیک ہونے کی توقع بھی نہیں ہے تو اس کا فدیہ ادا کرنا ہے۔ رمضان کے روزے رکھنے ہیں۔ رمضان کے جو گزشتہ روزے نہیں رکھ سکے ان کو ادا کرنا ہے۔ وہ روزے رکھنے ہیں، ان کی قضائیں کرنی ہے، اس کی گنجائش نہیں ہے۔ اگر زکوٰۃ فرض ہے تو ہم نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور گزشتہ سالوں میں جو زکوٰۃ ادا نہیں کر سکے ان کو بھی ادا کرنا ہے۔ حج بیت اللہ فرض ہے تو ہم نے اس کو ادا کرنا ہے۔ شادی شدہ ہیں، بیوی ہے تو اپنے شوہر کے، شوہر ہے تو اپنی بیوی کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کا ہرگز یہ معنی نہیں کہ ان دونوں نے صرف آپس میں ملنا ہے۔ شوہر اور بیوی کے حقوق کا دائرہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے۔ ان دونوں نے مل کر اپنے گھر کو سنبھالنا ہے، ان دونوں نے مل کر اپنے گھر کے نظام کو درست کرنا ہے، ان دونوں نے مل کر اپنی آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ان دونوں کے حقوق بہت وسیع ہیں۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے ایسے ہے جیسے لباس جسم کے لیے ہے، بیوی اپنے شوہر کے لیے ایسے ہے جیسے لباس کسی جسم کے لیے ہے۔ یہ ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کی زینت اور خوبصورتی کا سبب ہیں، ایک دوسرے کو سردی اور گرمی سے بچاتے ہیں۔ ایک لباس انسان کے کتنے کام آتا ہے، انسان سے جسم میں کتنے عیب ہوتے ہیں، لباس اس عیب کو چھپا لیتا ہے۔ اسی طرح شوہر کے عیب بیوی چھپاتی ہے اور بیوی کے عیب شوہر چھپا لیتا ہے۔ یہ کون سا شوہر اور یہ کون سی بیوی ہے جو اپنے ہی گھر کے عیوب کو باہر بیان کرے؟ یہ کون سی بیوی ہے جو اپنے شوہر کے عیوب کا تذکرہ باہر کرے؟ یہ کون سا شوہر ہے جو اپنی بیوی کے عیوب کا تذکرہ باہر کرے؟ میں اس موقع پر ایک شخص کی بات سنانا چاہتا ہوں جو واقعتاً بہت قابل غور ہے کہ نکاح ہوا اور 3 یا 3.5 سال تک نکاح چلا اور خاوند اور بیوی کے درمیان جدائی ہو گئی۔ بیوی نے جدائی کے بعد اپنے شوہر کے بارے میں کچھ باتیں کی، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں، اور ان کو میڈیا پر بھی ڈالا
لوگوں تک باتیں پہنچی تو اس شوہر سے بعض لوگوں نے پوچھا کہ ہم کیا سن رہے ہیں. ان نے بہت پیارا جواب دیا. انہوں نے کہا دیکھیں، جب تک یہ عورت میرے نکاح میں تھی تو اس وقت تک یہ میری بیوی ہونے کی وجہ سے میری عزت تھی، اور اپنی عزت کے خلاف بندہ بات نہیں کرتا. اور جب یہ میرے نکاح میں نہیں رہی، اب یہ اجنبی ہو گئی ہے. اجنبی عورت کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ مرد کی غیرت کے خلاف ہے، اس لیے میں اس عنوان پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا. یہ ہے انسانیت، یہ ہے انسانیت. یہ نہیں کہ زندگی کے چند اچھے دن گزر گئے تو گزر گئے، اور اگر کوئی درمیان میں اونچ نیچ آئی تو عیوب کو کھول دیا اور ستیہ ناش کر دیا اور غیرت کا جنازہ نکال دیا. یہ ٹھیک نہیں. میں صرف ایک بطور مثال کے بات کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. شوہر میں کمزوری ہے، اپنی اصلاح کرے. بیوی کے اندر ہے، وہ اپنی اصلاح کرے. شوہر اپنی اصلاح کرے اور بیوی کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. بیوی اپنی اصلاح کرے اور شوہر کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. والدین اپنی اصلاح کریں اور اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر اور کوشش کریں. اولاد اپنی اصلاح کرے، اور اگر والدین پٹری سے اتریں تو ان کی اصلاح کی فکر اور کوشش کریں. امام مسجد اپنی اصلاح کرے اور اپنے مقتدیوں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. مقتدی اپنی اصلاح کرے، اور اگر امام میں کوئی خامی ہو تو ان کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرے. یہ نقطہ ذہن نشین فرما لیں کہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش کرنی ہے. ہمارے ذمے دوسروں کی اصلاح نہیں ہے، ہمارے ذمے دوسروں کی اصلاح کی فکر اور کوشش ہے، اور اپنی اصلاح ہے. اپنی اصلاح ہے. اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں. جب یہ نقطہ ذہن میں رکھ لیں گے تو پھر انشاءاللہ ہمارے ہاں لڑائی پیدا نہیں ہوگی، جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، آپس میں اختلافات کی خلیج وسیع نہیں ہوگی. اپنا نظام بالکل درست چلتا رہے گا.